کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے جانتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ اشہد ان لا دی اسٹوری آف دی پروفٹس میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 2000 سال بعد اس دنیا میں بھیجا گیا۔ میری مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک نیک بندے تھے اور آپ کو نبوت کا اعلیٰ مقام عطا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں کہ جنہیں اولو العزم میں رکھا گیا۔ اولو العزم یہ ایک خاص مرتبہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، جس کا مطلب ہے بلند عظمت والا شخص۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مرتبہ عطا کیا گیا کہ آپ کی اولادوں میں اکثر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ سلسلہ وہ چلتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اولادوں سے بھیجا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے بڑا رتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی تو یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک پہنچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی بہت عام ہو گئی۔ جب آپ اپنی قوم کو بت پرستی سے روکتے تو وہ آپ کی بات نہ مانتے، بلکہ آپ پر اور غصے کا اظہار کرتے۔ اور ان کی قوم میں ایک طریقہ رائج تھا کہ وہ سال میں ایک تہوار بنایا کرتے تھے، اور سارے جمع ہو کر جنگل میں جاتے اور وہاں جا کر شور شرابہ کرتے اور اپنے لہو و لعب کام میں مبتلا ہو جاتے۔ جیسے ہی وہ لوگ جنگل سے واپسی اپنے بت خانے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے وہ خدا جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ٹوٹے ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ تو وہ لوگ حیران رہ گئے اور چیخ و پکار کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ کون ہے وہ ظالم شخص کہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے ایک ابراہیم نامی نوجوان کو دیکھا ہے کہ جو ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگے کہ تم ہو وہ ظالم شخص کہ جنہوں نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے اس بڑے بت نے کیا ہو کہ جس کے کاندھے پر کلاڑا ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو وہ لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر تم اپنے خداؤں کا بدلہ لینا چاہتے ہو، اپنے بتوں کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ تو ان ظالموں نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی، اور وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کے شعلے آسمان تک جا رہے تھے۔ ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا، اور جیسے ہی انہوں نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو وہاں اللہ رب العزت کا ایک فرمان نازل ہوا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہے ابراہیم پر۔ جیسے ہی اللہ رب العزت کا یہ فرمان نازل ہوا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے واپس باہر نکل گئے، اور ان لوگوں میں سے کئی لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دین کی اشاعت کرنے میں گزار دی۔